ابھی جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ایلیمنٹس، جس میں اور ساتھ ہم نے پڑھا تھا SQA سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس، ساتھ اور اس کے علاوہ ایک ٹاپک پڑھا تھا SQA ٹاسک. ٹھیک ہے کہ جو SQA ٹیم ہوتی ہے اس کے کیا کیا ٹاسک ہوتے ہیں، اس کی کیا کیا جابس ہوتی ہیں، وہ کن کاموں پر فوکس کرتے ہیں. اس کے بعد ایلیمنٹس آف سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس، اس کے ہم نے 2-3 اسٹیپ پڑھ لیے تھے، جس میں تھا اسٹینڈرڈ کیا تھا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں، ہم کس اسٹینڈرڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنے سافٹ ویئر کو، اپنے سسٹم کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ایسے اسٹینڈرڈس کو فالو کرنا چاہیے جو کہ انٹرنیشنلی طور پر بھی سیٹسفائیڈ ہوتے ہوں، اور اگر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنی کنٹری کے اندر رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز بنانی تو اس کے رولز کے اکارڈنگ بھی آپ کو وہ بنانی چاہیے چیز. آپ کو اپنے رولز اپنی سب سے فرسٹ پہ تو اپنی آرگنائزیشن کے رولز کو دیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کی کنٹری، آپ اگر پاکستان کے ہیں تو پاکستان میں آپ کے کون کون سے رولز ہیں سافٹ ویئر IT کے رولز ہیں، پھر اس کے بعد انٹرنیشنلی بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں، اسٹینڈرڈس ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھا ٹیسٹنگ میں کیا تھا کہ آپ نے اپنی چیزوں کو، اپنے کوڈ کو بار بار ٹیسٹ کرنا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایرر نہ آئے، تاکہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے اس میں کی کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہ ہو، اور نہ ہی آپ کی سافٹ ویئر کوالٹی پر سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس ٹیم جو ہے اس کو اس بات میں کوئی اس بات میں کوئی کمی بیشی رہ جانی چاہیے ان کی طرف سے کہ آپ کی کوالٹی پر کوئی نہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز ہو. ٹھیک ہے. بار ٹیسٹنگ کی جائے گی تو پھر آپ کا کوڈ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوگا. پھر اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ پر آتا ہے ایرر ڈیٹیکشن، کلیکشن اینڈ انالیسس، کہ آپ کو سب سے فرسٹ پر اپنا کوئی ٹیسٹنگ کرنی چاہیے. ٹیسٹنگ کے دوران اگر آپ کو کوئی ایرر آ جاتا ہے تو اس کو ضرور جو ہے وہ آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. ایسا بعض اوقات اگر ہم کسی چھوٹی سے چھوٹی مسٹیک کو ایرر کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن وہ بعد میں جا کر بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ایوری اسٹیپ پہ، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ٹیسٹنگ کرنی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ٹیسٹنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو ہر اسٹیپ آپ کا کلیئر ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہ آئے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر پچھلے اسٹیپ میں کوئی نہ کوئی ایرر رہ جائے تو آپ کو آگے کے اسٹیپس کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایرر آ جائے تو اس کو وہیں پہ ختم کریں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پر آئے، سیکنڈ پر ہے چینج مینجمنٹ. ففتھ پر چینج مینجمنٹ کیا ہے کہ کسٹمر نے آپ کو ایک سافٹ ویئر بنانے کو، سسٹم ڈیولپ کرنے کو دیا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں پہلے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے دوران ہی کہ مجھے یہ فیچر چینج کر کے ایسے نہیں ایسے بنانا ہے، ایسا فنکشن بنوانا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو وہ فنکشن چینج کروانا چاہ رہا ہے تو SQA ٹیم کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ جو مینجمنٹ چینج کروانا چاہ رہے ہیں اگر تو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے وہ بجٹ میں آتا ہے یا پھر وہ سوٹیبل ہے، ایسے تو نہیں کوئی عجیب یا فضول فیچر ایڈ کروانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو وہ سوٹیبل ہے اس کے سسٹم کے لحاظ سے تو اس کو چینج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر نہیں تو اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ایجوکیشن میں یہ کہتے ہیں وہ کہ آپ کے ہر آرگنائزیشن جو سا ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے سافٹ ویئر انجینئرس کو انٹروڈیوس کروائیں، اچھے سے اچھی سسٹم کو انٹروڈیوس کروائیں، اچھی سے اچھی چیزیں بنائیں. دیکھیں ڈیولپمنٹ اسی ٹائم پر اچھی ہو سکتی ہے جب آپ کے سافٹ ویئر انجینئرس جو سا ہیں وہ ٹرینڈ ہیں، وہ ایکسپرٹ ہیں. ٹھیک ہے. ان کو
ان کو آنے والی ہر چیز کا ٹیکنالوجی کا یوز پتہ ہے، ان کو ہر چیز کی نالج ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے جو سافٹ ویئر انجینئرس ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اب تو ہر کچھ ٹائم کے بعد جو سا ہے، ٹائم کے بعد آپ کو ایک نئی ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملتی ہے، تو اپنے ہر سافٹ ویئر انجینئر کو جو مارکیٹ میں نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کا یوز کرنا بتائیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، اپنے سافٹ ویئر انجینئرس کے لیے کچھ نہ کچھ سیمینارز کنڈکٹ کرنے چاہیے، ورکشاپ کنڈکٹ کرنی چاہیے، یا آپ کو کچھ ان کو پریکٹس کروانی چاہیے، جو کہ آرگنائزیشن اس کے سارا بجٹ جو سا ہے اس کا وہ آرگنائزیشن برداشت کرے، پھر ہی یہ کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وینڈر مینجمنٹ، یہ رہنے تھے۔ اس کے بعد ہے سیکیورٹی مینجمنٹ۔ سیکیورٹی مینجمنٹ کیا ہے کہ آپ کو اپنے ڈیولپ سسٹم کو سیکیورٹی پر فوکس کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ سیفٹی بھی یہی ہے کہ آپ کی سسٹم پر کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہ آئے، اس میں کوئی بھی ایسی آپ نے اس کی سیکیورٹی اتنی اچھی ہونی چاہیے تاکہ اس پہ کسی قسم کی ہیکنگ نہ ہو سکے، کوئی مسئلہ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، بعد میں جا کے آپ کے سسٹم پہ کسی قسم کا رسک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے جو رسک کو ختم کرنے کا کے لیے جو مین رسپانسبل ہوتی ہے وہ SQA ٹیم ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ اس کو چیک کرنا چاہیے کہ سسٹم میں آپ کے کسی قسم کا سسٹم میں کوئی فیلئر نہ ہو، کوئی بات میں جا کے کوئی ایسا ہو کہ آپ کا سسٹم کریش کر جائے یا اس پہ کسی قسم کا کوئی ایرر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رسک مینجمنٹ۔ رسک مینجمنٹ میں کیا ہے کہ آپ کو اپنے جو کوئی بھی رسک آ رہے ہیں اپنے سسٹم کے اندر، جو کہ ہم بعد میں آگے یہ پورا ٹاپک ہے رسک مینجمنٹ کے، اس کو ہم بعد میں کور کریں گے، لیکن اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی ایسے ایشوز جو کہ آپ کو بعد میں نظر آئیں یا بعد میں آپ کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ بن سکے یا کوئی بھی ایشو کریٹ کر سکے، تو ان کو آپ نے پہلے ہی ختم کرنا ہے تاکہ آپ کے سسٹم میں کوئی ایشو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو نیکسٹ ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے، اچھا یہ کچھ بینیفٹس، یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوکس ہے کہ کون سی ایسے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر SQA ٹیم فوکس کرتی ہے۔ سب سے فرسٹ پر ہے سافٹ ویئر پورٹیبلٹی۔ سافٹ ویئر پورٹیبلٹی کیا ہے کہ آپ نے ایک سسٹم جو ہے وہ ایک کمپیوٹر میں اگر یا ایک کسی PC میں ڈیولپ کیا ہے تو وہ کسی دوسرے سسٹم میں بھی اس کو ایزی انسٹال کیا جا سکے، اس کو یوز کیا جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ جو بھی آپ نے سسٹم بنایا ہے وہ جسٹ ایک ہی کمپیوٹر پہ یوز ہو، اس کے بعد جب آپ دوسرے پہ کرنے لگے تو وہ انسٹال یا ڈاؤن لوڈ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سافٹ ویئر ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہر قسم کے سسٹم پر رن ہو سکے۔ سافٹ ویئر یوزیبلٹی، اس کا بھی آپ سب کو پتہ ہے، سافٹ ویئر یوزیبلٹی کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یوزیبلٹی کیا ہے کہ ہر قسم کا یوزر جو سا ہے وہ اس کو ایزی یوز کر سکے۔ سافٹ ویئر یوزیبلٹی یہ بھی وہی ہے سافٹ ویئر کریکٹنیس کے سافٹ ویئر جو سا ہے وہ کریکٹ ہونا چاہیے۔ سافٹ ویئر مینٹیبلٹی کہ سافٹ ویئر اچھے سے مینٹین ہونا چاہیے، اس کے اندر اگر آپ کو لگے کہ اس میں اپڈیشن ہونی چاہیے تو اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، آپ کو ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر لگے کہ ہماری کوئی بھی اگر آپ نے ویب سائٹ بنائی ہے اس کے اوپر ٹریفک زیادہ سے زیادہ آ رہی ہے تو آپ کے ڈیٹا بیس کو بھی آپ کو اپنے ڈیٹا بیس کو بھی اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سافٹ ویئر ایرر کنٹرول کہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر کسی قسم کا ایرر نہ آئے سب سے فرسٹ پر، اور اگر سیکنڈ پر اگر آ جائے تو پھر اس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 سے 5 مین چیزیں ہیں جو کہ ہم نے پیچھے سارے ٹاپکس میں پڑھے ہیں، ان سب کے میں جو ہے وہ یہی 4 سے 5 چیزیں آتی ہیں کہ سافٹ ویئر پورٹیبلٹی ہونی چاہیے، یوزیبلٹی، ری یوزیبلٹی، کریکٹنیس، مینٹینیبلٹی اور ایرر کنٹرول۔ یہ بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر
جسٹ شارٹ کویشچن میں آ جائے کہ اس ایس کیو اے ٹیم کی چیزوں پر فوکس کرتی ہے، تو آپ نے یہ پوائنٹس کون سا ہے ان کو لکھنا ہے اور اس کے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دینا۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے سافٹ ویئر ریویوز۔ سافٹ ویئر ریویوز میں کیا ہے، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کہ ہم اپنے سافٹ ویئر کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں کہ جو چیز جو سسٹم ہم کسٹمر کو ڈلیور کرنے جا رہے ہیں اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے کہ اس کو ہم ڈلیور کر سکیں، ٹھیک ہے۔ کچھ میٹنگز ہوتی ہیں، کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم اپنے سسٹم کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں۔ ایسا پروڈکٹ جو کہ جس پر ہم نے کام کیا ہے وہ اس قابل بھی ہے کہ ہم اس کو کسٹمر کو ڈلیور کر سکیں۔ سسٹم سافٹ ویئر ریویوز کو ہم ایز اے فلٹر کے طور پر بھی جانتے ہیں۔ وہ کیونکہ جب ہم فلٹر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں جو ہے وہ فلٹر ہو کر آتی ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹ نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ کا جو سافٹ ویئر ریویو ہے اس کو ہم ایک دفعہ تو پہلے ہی ہمیں اس کو جو ہے وہ کروا دیتے ہیں ایس کیو اے ٹیم کے تھرو، لیکن سافٹ ویئر ریویو میں دوبارہ سے اس کو ریویو کیا جاتا ہے کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی ایرر نہ بچا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو کمپلیٹ پروسیس کے تھرو جو ہے سافٹ ویئر ریویوز کو سافٹ ویئر ریویو کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ دا فلٹر اور ریفائن سافٹ ویئر، اس میں آپ کے ڈیزائن ماڈل کو بھی ریویو کیا جاتا ہے، آپ کے پروسیس ماڈل کو بھی ریویو کیا جاتا ہے، آپ کا جو کوڈ ہوتا ہے، ٹیسٹ پلان، ٹیسٹ کیسز کو بھی، مطلب یہ کہ آپ کے ٹیسٹ کیسز کو کہ آپ نے کیسے کس ٹائم پر اپنے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کیا ہے، اس میں کیا ایشوز تھے، جو آپ نے ایرر آیا تھا اس کو اچھے سے ختم بھی کیا ہے کہ نہیں، اور اگر ختم کیا ہے تو اس کی جگہ پر یہی چیز آنی چاہیے تھی یا کچھ اور آنا چاہیے تھا، آپ کو کوئی اور چینجنگ کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے سافٹ ویئر ریویو کا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ایرر یا کوئی بھی اس میں آ رہا ہو، فالٹ آ رہا ہو آپ کے سسٹم میں، اس کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی کوالٹی سٹینڈرڈ پر کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہ ہو سکے۔ ہمارے پاس سافٹ ویئر ریویوز کی 2 ٹائپس آتی ہیں، ایک فارمل اور ایک انفارمل۔ اب جو انفارمل ہے نا، وہ عام روٹین میں جو ہم اپنا لیٹ سپوز کوئی بھی ایک ہم نے کوڈ بنایا، ہم نے پلان کیا کہ یہ ہم نے چیزیں بنانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہم نے یہ کوڈنگ کرنی ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی کوڈنگ کا کام دیا جاتا ہے تو سب سے فرسٹ پہ آپ کیا کرتے ہیں، ایک رف سا ایک پیپر لیتے ہیں، اس کے اوپر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، رفلی جو سا ہے کوڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پیج کے اوپر لکھتے لکھتے ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوڈ میں ہمارے پاس چیزیں آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ایرر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پیج کو جو آپ نے پیج کے اوپر کوڈ لکھا ہوتا ہے وہ آپ اپنے سپروائزر کو یا اپنی ٹیچر کو یا خود سے اگر اس کو کمپیوٹر میں ڈال کر دیکھتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ رن کر کے دیکھتے ہیں، تو آپ کو اس ٹائم پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں ایرر آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیسک چیک ہوتا ہے۔ ڈیسک چیک کیا ہوتا ہے کہ اگر 2 سے 3 سافٹ ویئر انجینئرس بیٹھے ہیں اور اس ٹیم میں کام کر رہے ہیں اس سسٹم کو ڈیولپ کرتے وقت، تو وہ کیا کریں گے کہ وہ رفلی طور پر اگر سب ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں تو وہ اس کے اوپر سسٹم کو ڈیولپ کرنا شروع کریں گے اور کراس ویریفائی کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر آپ کوئی چیز بناتی ہیں، کوئی سسٹم کوڈ، چھوٹا موٹا کوڈ رکھتے ہیں تو اس کو ایک دوسرے کو چیک کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کچھ اس قسم کا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کولیگس کو جو سا ہے وہ اس کو چیک کرواتے ہیں۔ یہ کیجول میٹنگ ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی میٹنگ پلان نہیں کی جاتی، بلکہ اگر آپ بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں اس میں،
تو اس میں اگر کوئی آ جاتا ہے، آپ اپنے ایک دوسرے کو کوڈ چیک کرواتے ہیں، تو اس کو انفارمل ریویو کہتے ہیں۔ یہ نہایت سمپل ہوتا ہے اور اپنی نیچر میں جو سا کیجول ہوتا ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، بس آپ نے ایک اپنے ریویو دکھانا ہوتا ہے اپنے کولیگس کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے آپ اپنے سپروائزر کے ساتھ، اپنے مینیجر کے ساتھ کوئی چیزیں دکھائیں ان کو۔ اس کے بعد آتا ہے فارمل ریویو۔ جو انفارمل ہوتا ہے وہ کوئی پلان نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی ڈیٹ نہیں دی جاتی، مطلب یہ کہ کوئی آپ کو ڈیڈ لائن نہیں دی جاتی، جبکہ انفارمل ریویو جو ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں میٹنگس جو سا ہے وہ پراپرلی ہم پلان کرتے ہیں۔ اس میں ہم سافٹ ویئر انجینئرس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی ساری کوڈنگ کرنی ہے، اس کے بعد ان کو ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ نے اس میٹنگ میں جو سا ہے وہ اپنے سارے کوڈ کو چیک کروانا ہے، ریویو کروانا ہے، تاکہ ہم اپنی سافٹ ویئر کوالٹی کو اچھے سے اچھا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کی وہ کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے فارمل ٹیکنیکل ریویو۔ فارمل ٹیکنیکل ریویو یہ آپ کا ایک ٹاپک ہے، یہ جو کہ صحیح اچھا خاصا لمبا ہے، اس کو ہم اب کور کریں گے اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو سافٹ ویئر ریویو کی آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سافٹ ویئر ریویو میں کیا ہے کہ آپ نے کوئی یہ میٹنگ اور ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کہ آپ اپنے کوالٹی کو چیک کروانے کے لیے بار بار ریویو کرواتے ہیں، ایز اے فلٹر یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ٹائپس کہہ سکتے ہیں، یا پھر ریویو 2 قسم کے ہوتے ہیں، انفارمل اور فارمل۔ انفارمل کیجول میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے لیے کوئی میٹنگ پلان نہیں ہوتی، اپنے کولیگس کو آپ جسٹ ویریفائی کرواتے ہیں۔ اور جو فارمل ہوتا ہے اس کے لیے آپ میٹنگس پراپرلی پلان کرتے ہیں، اور اس میں جو سا ہے وہ آپ اپنے کوالٹی کو چیک کرواتے ہیں، تاکہ سافٹ ویئر ٹیکنیکل ریویو ٹیم کو آپ اپنی چیک کرواتے ہیں، تاکہ آپ کی جو سافٹ ویئر کی کوالٹی ہے وہ اچھی سے اچھی ہو سکے۔